अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अनकही बातें की एपिसोड नंबर 4। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अनकही बातें किस्त नंबर 4। राइटर हैं एमन रजा। शाहमीर भी हैरत ज़दा निगाहों से माहरू को देख रहा था, जिसके बैग में से तरह तरह के साइज के कॉकरोच निकलते वहां न सिर्फ फैलते जा रहे थे बल्कि माहिरू के कपड़ों पर चढ़ चुके थे, जो अब उसके सर तक जा रहे थे। दानिया भी चीखें मारकर इधर उधर हिल रही थी, क्योंकि माहिरू के साथ बैठने से कॉकरोच उसके पास भी पहुंच चुके थे। सर भी क्लास में आते मुंह खोले तमाशा देख रहे थे, जबकि सबकी निगाहें माहिरू की तरफ थी, जो एक जगह साकित खड़ी थी। शाहवीर की बेताब नजरें उसके डरे सहमे तासुरात देखना चाहती थीं, जो वो माहिरू के सर नीचे होने की वजह से नहीं देख पा रहा था। फिर वो हुआ जिसकी पूरी क्लास समेत खास कर शाहवीर को बिल्कुल तवक्का नहीं थी। माहिरू ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू किया। शाहवीर की धड़कनें तेज हुई थीं। इस सस्पेंस पर वो अपनी फतह पर सरशार सा था, लेकिन उसकी ये खुशी तब भग से उड़ी जब उसने माहिरू के तासुरात देखे। माहिरू ने सर उठाया तो ना उसके चेहरे पर खौफ था और ना ही वो कहीं से परेशान लग रही थी। वो तो गोया ऐसे लग रही थी जैसे उसके लिए ये मामूली बात हो। वो यकटिक शाहवीर को देख रही थी सर तासुरात से, जिससे सभी जान गए थे कि वो वाकिफ थी कि यह हरकत शाहवीर ने ही की है। उसने शाहवीर की आंखों में देखते एक हाथ सर के ऊपर ले जाते कॉकरोच को उसकी मूंछ से पकड़ा और अपने सामने किया, जिस पर बहुत सी लड़कियों समेत दानिया के मुंह से वाज़ेह चीखें बरामद हुई थी। शाहवीर बल खाकर रह गया। आखिर इतनी मेहनत बेकार जो गई थी। माहिरू ने उसकी आंखों में देखते वो कॉकरोच जमीन पर फेंका और उस पर अपनी शूज के हील रखकर क्रच की आवाज से मसल कर रख दिया, जैसे जिताना चाह रही हो कि कॉकरोच की जगह तुम हो। सभी उसकी बहादुरी पर हैरान हुए थे। उसने एक नज़र शाहमीर को देखा, जो उसे परेशानी से देख रहा था। ये किसकी हरकत है? सर मुश्ताक की धारती हुई आवाज पर एकदम क्लास में सन्नाटा छा गया था। सब जानते थे कि यह सब शाहवीर ने किया है, मगर बोला कोई भी न था। माह तहस्सुफ से सर हिलाकर रह गई। माहिरू, आप बताएं किसने किया आपके साथ ये सब? सर ने माहिरू से नरमी से पूछा, जिस पर उसने एक निगाह उठाकर सामने शाहवीर को देखा। वो उसे ऐसे देख रहा था कि जैसे कह रहा हो, बता दो मेरी बला से। इससे पहले कि वो उसका नाम लेती, उसकी निगाह शाहमीर पर गई, जिसकी आंखों में वाज़ेह परेशानी और ना बताने की इल्तिजा थी। 2 लम्हे के लिए वो यकटिक उसकी आंखों में देखती रही, लेकिन सर के फिर से पूछने पर वो होश में आई और बोली, सर मैं नहीं जानती। उसके जवाब पर सब हैरान हुए थे, खासकर शाहवीर। भला वो लड़की जानते पूछते उसे कैसे बचा सकती थी? क्लास में किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दूंगा अगर किसी ने ना बताया। सर ने वार्निंग दी तो सियार उठकर फौरन बोला, सर शाहवीर ने किया है ये सब। उसकी बात पर सर ने हैरत और गुस्से से देखा था शाहवीर को। बस बहुत हो गया शाहवीर, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस रोज़ रोज़ की शरारतों से। मगर अब तुमने लड़कियों को भी उसका निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शेम ऑन यू, दिस इज़ नॉट टॉलरेबल। सर ने गरजते हुए कहा, आज ही मैं तुम्हारे फादर से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। अभी इधर आओ और माफ़ी मांगो मायरू से। सर के कहने पर उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा था। अब क्या ये नौबत आ गई थी कि वो इस लड़की से माफ़ी मांगता? शाहवीर, तुम यहाँ आकर माफ़ी मांग रहे हो या नहीं? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो।
سر مشتاق نے غصے سے شہابیر کو بلایا۔ سب سے زیادہ پریشان اس وقت شہمیر لگ رہا تھا، جو کہ پریشانی سے ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ شہابیر کو دیکھتا تو کبھی ماہرو کو۔ ماہرو کا سارا دھیان شہمیر پر ہی تھا، جس کی آنکھیں اسے صاف بولتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ خدارا ایسا مت ہونے دو، لیکن ماہرو اس کی نظروں سے عجیب الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ بھلا وہ اس کے بھائی کی مدد کیوں کرتی جس نے اتنا غلط کیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی شامیر کی التجا کرتی نظروں کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی اور جی کڑا کرتے ہوئے بولی، سر مجھے کسی سے کوئی معافی نہیں چاہیے۔ اس نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا، جس پر شہابیر نے ایک تند نگاہ سے اس کو دیکھا تھا، لیکن ماہرو اگر اس کو اب نہ روکا گیا تو پھر یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ سر نے اسے سمجھانا تھا، سر کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، بہرحال آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں اس کی کمپلین لے کر خود آپ کے پاس آ جاؤں گی، مگر پلیز اس دفعہ یہ معافی تلافی رہنے دیجیے۔ ماہروں کے عاجزانہ لہجے میں کہنے پر سر نے گھور کر شہابیر کو دیکھا، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ سر مشتاق نے تعصب سے سر جھٹکتے ماہروں کی بات مان لی تھی اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کا کہہ کر لیکچر ڈیلیور کرنے لگے۔ ماہرو نے شہمیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں تشکر تھا، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد کلاس سے باہر نکلنے والا شہابیر پہلا شخص تھا، مگر ماہروں کے راستے میں آنے سے وہ جھٹکے سے رکا۔ تم کیا مجھے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے یا یہ سوچ رہے ہو کہ سر کو تمہارے بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں تو اسے میں تمہاری بے وقوفی کہوں گی۔ اس کی بات پر شہابیر نے شدت سے دانت پیسے تھے۔ ہاں، ایک اور بات، مجھے تمہیں سزا دینے کے لیے کسی دوسرے تیسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس دفعہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ صرف تمہارا بھائی ہے اور اس کی التجا کرتی آنکھیں۔ اگر بات اس کی نہ ہوتی تو آج ماہرو تمہیں اچھا سبق سکھاتی۔ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گیا تھا، بھلا وہ کیوں شہمیر کی وجہ سے اسے چھوڑنے لگی؟ میرے بھائی سے دور رہو، اگر تمہاری وجہ سے اسے ذرا بھی تکلیف پہنچی تو تمہاری اس زمین پر زندگی تنگ کر دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ بھینچ کر بولا تو وہ شہبیر کو اپنے بھائی کے لیے پوزیسو ہوتے دیکھ مسکرا کر رہ گئی۔ آخر اس کے ہاتھ شہمیر کی دکھتی تک آ گئی تھی۔ اگر میں تمہارے بھائی سے دور نہ رہوں تو، ماں نے اسے جلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری تو؟ شہمیر کو پیچھے سے آتا دیکھ وہ زہر کے گھونٹ بڑھتا وہیں رک گیا تھا اور وہ اسے جلا کے راکھ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ماں، 2 دن بعد ہماری یونیورسٹی میں کنسرٹ ہے، تم آ رہی ہو نا؟ دانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں دانیہ، مجھے ان کنسرٹس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ویسے بھی پتہ نہیں کس بھنگی سنگر کو بلا لیں، ماہروں نے منہ پسوٹتے ہوئے کہا۔ ماں، ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ ٹو می؟ تم مجھے ایک بھنگی سنگر سے ملا رہی ہو؟ دانیہ تو چیخ ہی پڑی تھی۔ میں تمہیں بھلا بھنگی کیوں کہوں گی؟ میں تو اس سنگر کو کہہ رہی تھی۔ 1 منٹ رکو، کیا تم گانے والی ہو کنسرٹ میں؟ ماہرو نے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس، میں اور ہادی گا رہے ہیں، اور آج تک تم نے کوئی بھی کنسرٹ ایسا اٹینڈ نہیں کیا ہوگا جیسا تم میرا کرو گی، دانیہ نے اتراتے ہوئے کہا تو وہ محض سر خم کر کے رہ گئی۔ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے ایک ہی بات میں دانیہ کو دوستی کا مان بخشا تھا۔ اس کی بات پر دانیہ نے فوراً اسے گلے لگایا تھا۔ سچ، آج تم نے شہبیر کا منہ دیکھا تھا، اپنی ہار پر کیسے سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا، مگر تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ دانیہ نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پہلی دفعہ تھا اس لیے معاف کر دیا، اور پھر اس کے بھائی کی وجہ سے۔ وہ بھی تو نہیں چاہتا تھا کہ شہبیر کو سزا ملے، تو بس اس کا فیور ریٹرن کر رہی تھی۔ ماہروں نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بات کچھ اور ہے، سم تھنگ۔ اس کی بات پر وہ مزید چڑی تھی۔ نتھنگ۔ ان کی بحث کچھ اور چلتی جب ایک لڑکی کے رونے کی آواز پر
دونوں ٹھٹک کر رکے کیونکہ آگے ہی لوگوں کا گھیرا جمع ہوا تھا، جہاں ایک کھلی لڑکی کھڑی رو رہی تھی اور اپنا نظر کا چشمہ مانگ رہی تھی، جو یقیناً سامنے بیٹھے لوفر لڑکے کے ہاتھ میں تھا، جو شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غرور سے اس لڑکی کی ریگنگ کر رہا تھا۔ ماہروں کو شدید حیرت ہوئی تھی کیونکہ مجمع میں سے کوئی بھی ایک شخص اس لڑکی کی مدد کو نہیں بڑھا تھا، اور یہ بات اس کے غصے کو سوا نیزے پر پہنچا چکی تھی کہ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس لڑکی تک پہنچی۔ دانیہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گے آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔